اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ذو عقل ہوتے ہیں، صاحب عقل ہوتے ہیں، ان کے پاس ذکا بھی ہوتی ہے، ان کے پاس خبرہ بھی ہوتا ہے، خبر رکھتے ہیں ہر بات کے بارے میں، اور حاضر جوابی میں بھی بے مثال ہیں، اور تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک جس کو بچہ اس وقت کہا جاتا تھا، اب تو بڑے ہو گئے ہوں گے، سید محمد حسین طباطبائی، یہ ایرانی بچہ ہے، اس کی اس طرح سے تربیت کی گئی کہ یہ بہت چھوٹی عمر میں حافظ قرآن بھی بنا، حافظ نہج البلاغہ بھی بنا، حافظ صحیفہ کاملہ میں بنا، حافظ اصول کافی، اور باقی کتابیں جو ہیں کتب اربعہ جو 3 باقی ہیں ان کا بھی حافظ بنا، یہاں تک کہ تمام چیزوں سے یہ واقف ہے، اور واقف بھی نہیں ہے بلکہ ایک سطر کو حفظ بھی کیا ہوا ہے۔ اس بچے کو لے جایا گیا وہاں پہ مکہ یا مدینہ، میرے ذہن میں نہیں ہے، تو وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا گیا، بڑے حفاظ کو بھی جمع کیا گیا، محققین کو بھی جمع کیا گیا کہ آؤ ایرانی بچہ آ رہا ہے۔ ان کے ذہن میں تو یہ تصور تھا جو مولانا صاحبان نے ڈالا تھا کہ جن دلوں میں صحابہ کا بغض ہے ان دلوں میں قرآن داخل نہیں ہو سکتا ہے، شیعہ حافظ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو بہرحال انہوں نے سوچا کہ شاید عام سا بچہ ہے، اس کو قرآن نہیں آتا ہوگا، اگر آتا بھی ہوگا تو ایسے پڑھے گا جیسے عجمی لوگ پڑھتے ہیں، عربیوں کی طرح۔ تو بہرحال لایا گیا، بہت سارے لوگ موجود تھے، اور وہاں کے جو بادشاہ یا شہنشاہ، ملک آپ کہتے ہیں، وہ بھی تھے۔ تو اس بچے سے روایات، احادیث، قرآن، مختلف صورتیں، مختلف صفوں سے سنی گئی، تو اس بچے نے ہر سوال کا جواب دیا ہے، اور اس طرح دیا کہ بیٹھنے والے بالکل مطمئن ہو گئے، اور کہنے لگے ایک دوسرے کو کہ اس بچے کو شکست دینا ناممکن ہے۔ اب وہاں بیٹھے ہوئے بادشاہ نے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھا، جیسا پرانا دور تھا کہ کوئی دولت و دینار، درہم، پیسہ، ڈالر یہ مانگے گا، تو کہنے لگا، اپنی طرف سے پیشکش کی کہ کیا مانگنا چاہتے ہو، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو اس بچے نے بڑے اطمینان سے کہا کہ تم نہیں دے سکتے، جو میں مانگوں گا وہ تم نہیں دے سکتے۔ تو اس نے اپنی توہین سمجھی، کہا میں بادشاہ ہوں، تم کہتے ہو بچہ ہو کر کہ تم نہیں دے سکتے؟ کہا ہاں ہاں میں کہہ رہا ہوں تم نہیں دے سکتے۔ تو کہا پھر مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو بچے نے یہی آیت پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں، باقی سب کو چھوڑ کر اہل بیت سے محبت کر لو۔ اب پریشان ہو گیا، پریشان ہوا کہ یہ بچے نے تو بڑی بات کر دی۔ بہرحال جیسے بچے نے کہا تھا وہ نہ دے سکا، اب باقی سب کو چھوڑ کر علی کو مانا جائے، باقی سب کو چھوڑ کر فاطمہ زہرا کو مانا جائے، باقی سب کو چھوڑ کر حسن و حسین کو مانا جائے، یہ تو اس کے لیے ناممکن تھا۔ اگر مان لے تو پھر نظام بھی علوی بنانا پڑے گا، نظام بھی حسینی بنانا پڑے گا، نظام بھی فاطمی بنانا پڑے گا۔ تو بہرحال لاجواب ہو گیا۔ تو یہاں پر اہل بیت کی محبت مانگی جا رہی ہے۔ جب پیغمبر پہ یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر نے ان کے سامنے رکھ دی آیت، تو کچھ مسلمان تھے، مخلص تھے، اچھے تھے، وہ بڑے خوش ہو کر باہر نکلے کہ ایسا نبی ہو جس کو نہ مال کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ جاہ و جلال کی ضرورت ہے، اس نے تبلیغ دین کے مقابلہ میں اپنے اہل بیت کی محبت مانگی ہے۔